بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم. سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے اویئرنیس سیشن میں. جیسے کہ عثمان بھائی نے بتایا کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیے ہے. اب جب ہمارے مستقبل کے لیے بات آتی ہے تو ہمارے ذہن پہ کیا خیال آتا ہے کہ ہمارے آنے والے جو ہماری عہد ہے اس کے لیے ہے. اب ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں اور خالصتاً آپ لوگوں کو جو پختون کمیونٹی ہے اس کو انکلوڈ کرنے کا ہمارا ایک مقصد ہے. وہ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو 2024 کے دو پولیو کے کیسز آئے ہوئے ہیں دونوں بلانگ کرتے ہیں پختون پاپولیشن سے. ایک ڈیرہ بگٹی کا کیس ہے اور ایک چمن سے ہے. اور ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جیسے کہ ڈی جی خان ہے اور ملتان ہے یہاں پر انوائرمنٹل سیمپل ہمارا پازیٹیو آیا ہوا ہے. انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پانی ہوتا ہے نالے والا اس میں سے ہم لوگوں نے جو سیمپل لیا ہے وہاں پر پولیو کا وائرس موجود ہے, یعنی کہ ایکٹیو وائرس موجود ہے. وہ کسی بھی وقت ہمارے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. تو یہ ڈسٹرکٹ دونوں ہمارے بہت قریب ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے یہ اویئرنیس سیشن آپ کی کمیونٹی سے کیا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں تھوڑا سا ہمیں ریفیوزلز بچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے اب ایسا ریفیوزل کوئی نہیں ہے جو ہمارا پولیو کا ریفیوزل ہو. لیکن ای پی آئی جو حفاظتی ٹیکہ جاتے ہیں جو ہمارے ویکسینیٹرز جا کر لگاتے ہیں ان میں ابھی ہمیں تھوڑا سا یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کی طرف سے وہ حفاظتی ٹیکہ جات کو پراپر طریقے سے نہیں لگوایا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے ٹریول کرنا ہے دوبارہ سے ان ایریاز کی طرف جہاں پر ہمارے پولیو کے کیسز ہیں یا انوائرمنٹل سیمپل جو ہے ہمارا پازیٹیو آیا ہوا ہے. اگر آپ کے بچے یہاں سے ویکسینیٹ ہو کر نہیں جائیں گے تو ان کے اوپر پولیو کا حملہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ پختون پاپولیشن میں UC 5 اور 7 میں ابھی تک مجھے اس بچی کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے. عید گل کی بچی ہے, وہ اس کو پولیو کا اسی طریقے سے مسئلہ بنا ہے اور آج تک بھی وہ بچی مفلوج ہے. 3 سال ہو گئے. اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہ بچی ایک ٹانگ سے مفلوج ہے, وہ چل نہیں سکتی. اگر وقتی طور پر اس بچی کو حفاظتی ٹیکہ جات اور پولیو کے ڈراپس پلائے گئے ہوتے تو وہ آج دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود رہی ہوتی اور بھاگ رہی ہوتی. تو ہمارا یہ سیشن جو ہے آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس دینا ہے, کیونکہ ہمارا اور آپ کی فیملیز کی جو لینگویج کا ایشوز ہیں وہ بیریئر کافی زیادہ ہے. جو ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکر جاتی ہیں وہ اپنی بات اچھے طریقے سے آپ کی فیملیز میں کنوے نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کو انوالو کرنے کا یہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر یہ میسج دے سکتے ہیں آج کے بارے میں کہ ہماری ہیلتھ کی ایک ٹیم آئی تھی, اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں. تو وہ آپ لوگوں کی طرف ایک میسج آپ کے گھر پہنچ جائے گا کہ ہمارے آنے والی جو ویکسینیٹرز ہیں ان سے آپ لوگوں نے حفاظتی ٹیکہ لگوانا ہے, اور جو ہماری پولیو کی ٹیمز آئیں گی آپ لوگوں نے ان سے پولیو کے قطرے پلانے ہیں. تو میں اس میں ڈاکٹر رضا صاحب جو ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں کوٹدو سے ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس میں, اور رب نواز ہمارے DSP صاحب ہیں ڈسٹرکٹ کوٹدو کے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنی اس میں. اور یہ سیشن جو ہے ہمارا اویئرنیس کے حوالے سے ہے, پولیو کے ڈراپس کے حوالے سے, EPI حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے اور AFP کے حوالے سے. تو میں اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو پولیو اور حفاظتی ٹیکہ جات کے بارے میں بتا دیا ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ AFP ہمارا کیا ہے. یہ ایسے بچے ہوتے ہیں ہمارے جن کی عمر 15 سال سے کم ہوتی ہے اور ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ اچانک ڈھیلا ڈھالا پڑ جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ فالج ہو گیا ہے. تو وہ بچے آپ لوگ ہمیں رپورٹ کریں گے بھی ہماری کمیونٹی میں اس طرح کا کوئی بچہ ہے, تو ان کو ہماری ٹیم جو ہے وہ فالو کرے گی.
ان کے سیمپلز لیے جائیں گے اسلام آباد سے، ان کا ٹیسٹ ہوگا، فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہوگا ان کا، آپ لوگوں سے کوئی اس کی پیمنٹ نہیں لی جائے گی، اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بچے کو پولیو کا وائرس تو نہیں افیکٹ کر رہا۔ اگر ایک بچہ ہمارا مس ہو جاتا ہے تو ہماری کمیونٹی میں وہ پھر کافی سارے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بچہ ہو تو ہم اس کو فل فور پکڑ لیں اس کو، اور وہاں پر ہم اپنی ایکٹیویٹی کروائیں تاکہ دوسرے جو ہمارے بچے ہیں وہ اس سے بچ سکیں۔ باقی انشاءاللہ ہمارے جو دوسرے آفیسرز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ ہماری میڈم شمیلہ صاحبہ ہیں یونیسیف کی طرف سے، یہ ڈسٹرکٹ کی آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گی، کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں جو ان کی ایکٹیویٹی یا ان کی جاب کا جو حصہ ہے وہ ہے لوگوں میں اویئرنیس دینا، پولیو کے حوالے سے، ای پی آئی کے حوالے سے اور اے ایف پی کے حوالے سے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے میری بات کو غور سے سنا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ہمارا میسج اپنی فیملیز تک پہنچائیں گے، اور اے ایف پی بچے ہمیں لازمی آپ لوگ رپورٹ کرائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ مظفر بھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفقۃ علی ابویہ ونفقۃ علی عیالہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی تمام پی ایچ ایم ٹی کوٹردو اور کامل اسٹاف کی میڈم شمیلہ صاحبہ اور میرے سامنے جتنے عمائدین علاقہ یہاں تشریف لائے ان کو السلام علیکم۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر آیات مبارکہ سورت مبارکہ تلاوت کی، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ قسم ہے عصر کے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے، مگر کامیاب ہے وہ بندہ، وہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی، اچھائی کی اور سیدھے راستے کی تلقین کرتا ہے، وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ہمیں جو پیدا کیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان کو اشرف المخلوق بھی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا اشرف المخلوق؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک چیز اضافی ہے جو میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر۔ کون سی چیز اضافی ہے؟ ہمارے اندر، انسان کے اندر تھوڑا سا احساس۔ ہماری آج کی میٹنگ پولیو کے حوالے سے ہے، لیکن جو ایک خصوصیت انسان کے اندر ہے احساس کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسری انسانوں کا احساس ہو، اپنی فیملی کا احساس ہو، اپنے ہمسائے کا، اپنے ساتھ رہنے والے جتنی بھی برادری کے لوگ ہیں ان سب کا احساس ہو، ان کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کے ساتھ ہمیں بھلائی ہو، پھر جا کے ہم جو ہے نا ایک پکے اور متقی مسلمان کہلوائیں گے، اور یقیناً ہم پھر کامیاب بھی ہوں گے۔ کیوں؟ ہم ان کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی احساس والی بات کرتے ہیں، تو پھر قرآن مجید میں تو ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہی انسان جو ہے نا وہ کامیاب۔ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو پوری زندگی کے لیے بچوں کو معذور کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم اگر کسی انسان کو، کسی بندے کو اس کے متعلق بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ یار یہ ایک خطرناک بیماری ہے، ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گی، اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، تو کیسے رہنا ہے؟ کہ پولیو کی ویکسین کے لیے وہ بندہ عمل کرے گا تو یقیناً ہمیں بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ کیوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج میں نے دوسری حدیث مبارکہ کا ایک مختصر حصہ تلاوت کیا، اس کا مقصد یہ ہے نفقۃ علی ابویہ ونفقۃ علی عیالہ، کہ جو بندہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے حدود شریعت میں رہ کے، قیامت والے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ باقی تو ہم نے پانی کے قطرے قطرے کا بھی حساب دینا ہے، لیکن اس چیز کا حساب نہیں ہے۔ آج ہم نے وقت نکالا ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقت نکالا ہے۔
وقت بہت قیمتی ہے، یہ وقت ہم نے ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کا اجر ملے گا، اس کا ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالا ہوا۔ میں عرصہ 8 سال 547 یونیورسٹی میں رہا ہوں، بہت اچھا تعلق رہا ہے کمیونٹی کے ساتھ۔ یہ آج بھی میرے سامنے سب جتنے بھی پشتون لوگ بیٹھے ہیں، میرا ان سب کے ساتھ واسطہ تھا اور بھائیوں جیسا واسطہ تھا۔ جب میں آیا تھا بہت سارے مسائل تھے، بہت سارے بچے ریفیوزل ریکارڈ ہوتے تھے، انکاری تھے، کچھ والدین جو ہے وہ پولیو کے قطروں سے انکار کرتے تھے، وہ ٹیم کے ساتھ مطلب ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، کافی مسائل تھے، لیکن آپ لوگوں کو میں نے شامل کیا، آپ لوگ میری ٹیم کا حصہ بن گئے۔ جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی، یہ سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے میری فون پہ بات ہوتی تھی، ہم گھروں میں جا کے، میری ٹیمیں گھروں میں جا کے بات کرواتی تھی۔ ڈاکٹر حنیف صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال میں کافی 3-4 بستیاں کے ساتھ لگتے ہیں، کافی گھروں میں ڈاکٹر حنیف صاحب کی ہم نے بات کروائی تھی، ٹیموں کو نمبر دیتے تھے، اس کی بات کرواتے تھے۔ تو وہ لوگ الحمدللہ جب میں چھوڑ کے گیا ہوں، کوئی بھی ایسا بچہ نہیں تھا جس کے والدین نے انکار کیا ہو کہ ہم پولیو کے قطرے نہیں پلائیں۔ تو آج کی یہ جو میٹنگ ہے، اس کو ہم نے خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو جا کے بھی بتانا ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے پلوانے ہیں، تاکہ ہماری نسلیں پوری زندگی کے لیے صحت مند رہیں اور معذوری سے محفوظ رہیں۔ 547 پنجاب کی سب سے بڑی یونین کونسل ہے جس میں پشتون لوگ آباد ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی یونین کونسل 547 ہے جس میں پشتون پاپولیشن ہے۔ میں نے وہاں 8 سال رہا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری بستیوں میں مسائل بھی ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اب بھی میں نہیں رہا، لیکن میری ٹیمیں ہیں، میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، میں بھی ادھر کا ہوں، میرے بھی تو بچے ہیں، آپ کے بچے میرے بچے ہیں، میرے بچے آپ کے بچے ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا، ایک دوسرے کے بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو ہم ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، جب بھی پولیو کمپین ہوتی ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کے لیے ہمارے ویکسینیٹر، ہماری LHWs فیلڈ میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ویسے تعاون کریں جیسے آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا، تو ایک سریکی شعر ہے، چلیں وہ سنا دیتا ہوں۔ توڑے جو بے ننگ تے بے نام ہیں اساں لوگ، توڑے جو بے ننگ تے بے نام ہیں اساں لوگ، محبت دا پیغام اساں لوگ، پتھریں کو سکھالا انداز تکلم، دوستیں ابو آج بھی گودام ہیں اساں لوگ، اور یوسف نسے ہر شخص خریدم تو نہ اڑ رہے، وکدے ہیں تو وک ویندے ہیں جم پیدام اساں لوگ۔ آج آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی کہ آپ سب لوگ آئے، اب یہ ٹائم نکالا اس سیشن کے لیے، اور آپ سب لوگوں کی بہت مہربانی۔ مجھے جیسے بھی نے بتایا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت تعاون کیا پولیو کے حوالے سے، تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج اس ایکٹیویٹی کا کیا مقصد ہے، آپ سب لوگوں کو اس جرگہ رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ملک ہیں جو کہ جہاں سے ہم ابھی تک بدقسمتی سے پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ باقی سارے ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں، پولیو کیوں ختم نہیں ہوا، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، آپ لوگوں کا کیا کردار ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا مقصد ہے ہم یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کریں، آپ لوگوں کو چیلنجز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے کوئی ایشوز ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ تو پولیو ایک وائرس ہے جو کہ ہمارے آس پاس پایا جاتا ہے، یہ گندے نالوں میں، پانی میں، گندگی میں پایا جاتا ہے، ماحول کے اندر یہ وائرس ہر ٹائم موجود ہے۔ اس سے
سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے چھوٹے بچے جو 2 سال سے چھوٹے بچے ہیں جن کی اندر قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، یہ وائرس ان بچوں پہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس ان بچوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بخار ہوتا ہے پہلے، جیسے یہ وائرس حملہ کرتے ہیں اس سے یہ بخار ہو جاتے ہیں، 7 سے 14 دنوں کے اندر یہ بخار ہو جاتا ہے، اس کے بعد الٹی، متلی، گیس کی شکایت ہوتی ہے، اور پھر یہ وائرس انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے سب سے اس کا حل یہ ہے کہ پولیو ویکسین، پولیو کے قطرے ایک ایسی چیز ہے جو اس وائرس سے لڑ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مظفر بھائی نے بتایا کہ ہمارے جو ہیں چمن اور ڈیرہ بگٹی میں 2 پولیو کیسز ہمیں ملے ہیں، تو آپ لوگوں کے ظاہر ہے وہ ایک پشتون کمیونٹی کے ہیں، وہاں سے یہ وائرس آپ لوگوں کے بھی رشتے دار ادھر رہتے ہیں، آنا جانا موومنٹ رہتی ہے، افغانستان کا بارڈر بھی قریب ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ وائرس ایک بچے سے دوسرے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے بچے اس ٹائم بہت ہائی رسک پر ہیں۔ ابھی جیسے آپ لوگ یہاں سے واپس جائیں گے، گرمی ہے شدید، آپ لوگوں نے واپس موو کرنا ہے، آپ کے رشتے دار موو کرتے ہیں، تو آپ یہاں سے اپنے بچوں کو ویکسین کروا کر ویکسینیٹ کروا کر لے کر جائیں، اور وہاں جاتے ہی ان کو ویکسینیٹ کروائیں، کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ پازیٹیو ہے، وہاں پر وہ وائرس موجود ہے، تو خدا نخواستہ یہ ان بچوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایک بچے پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری 100 بچوں پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ویکسینیٹ کروائیں، کھانسی ٹیکے لگوائیں، 5 سال تک کے بچوں کو کھانسی ٹیکہ جات لگوائیں، تاکہ اس سے یہ بچہ یہ بیماری ان ٹیکوں کی مدد سے، اس ویکسینیشن کی وجہ سے یہ ان پر کو ختم کر سکتے ہیں بیماری۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس کہ جہاں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ ملتا ہے، کوئی جس کا ڈھیلا ڈھالا جسم ہے، کوئی ایسا بچہ ملتا ہے، کہ آپ فوراً رپورٹ کریں ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، اور وہاں پر ان بچوں کو فوراً ویکسینیٹ کروائیں۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے چیلنجز ہوں، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ریفیوزلس بہت زیادہ ہیں، کمیونٹی آپ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے، کیونکہ ہماری پولیو ورکرز ہیں وہ لینگویج بیریئر کا وجہ ہے، آپ یہ میسیجز جا کے پولیو کے حوالے سے اپنی فیملیز کو دیں، اور وہاں پر ان فیملیز کو اپنی فیملیز کو بتائیں، کیونکہ ہمارے یہاں لینگویج بیریئر کی وجہ سے وہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں گھر گھر، وہاں پر وہ ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کی خواتین، بچے سو رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اس لیے قطرے پلانے سے ریفیوز کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو جا کے اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے آس پاس لوگوں کو بتائیں، ہمارا یہ میسیج آپ لوگوں کو دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ویکسینیٹ ہو سکیں۔ اور یہ ریفیوزل آپ دیکھیں نا، ہماری پولیو ٹیم میں گھر گھر جاتی ہیں، سارا دن کی تھکی ہوتی ہیں، گھر گھر آپ کے گھر تک جا رہی ہیں آپ کی صحت کی سہولیات لے کر، اور آگے وہاں پر دروازہ ہی نہ کھولیں، آگے وہاں پر لوگ ریفیوز کر دیں کہ ہم نہیں بچوں کو پلا رہے، لڑ رہی ہیں خواتین۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ان لوگوں کو جا کر یہ میسیجز دیں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ٹیموں کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا جیسے ڈی جی خان اور ملتان میں انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہے، اس ٹائم ڈی جی خان اور ملتان بہت ہائی رسک پر ہے، اور مظفر گڑھ کیونکہ ایک درمیان کا ہمارا شہر ہے، آس پاس ہم لوگوں نے موو ادھر کرنا ہوتا ہے، وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو بہت چانسز ہیں خدا نہ خواستہ کہ یہ وائرس یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں، صفائی کے بارے میں اپنے آس پاس لوگوں کو اویئرنیس دیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، اور بچے کو جیسے واش کروائیں، بچے نے کوئی گندگی کی طرف بچوں کو نہ بھیجیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ یہ اویئرنیس اپنے گھروں میں پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ہمارے یہاں پہ جو ایک گیدرنگ ہے، اس کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اگر مائنڈ میں کوئی سوال ہے پولیو کو لے کر، پولیو ویکسین کو لے کے، وہ آپ ہم سے کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ہی جا کے ہمارے جو پولیو ورکرز کو کمیونٹی میں مشکلات ہوتی ہیں، جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، پختون آبادی خاص طور پہ، وہ ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے ریفیوزل کی وجہ کیا ہے۔ تو ان ریفیوزل کو کور کرنے کے لیے اس کی مدد ہمیں پھر آپ سے چاہیے، تاکہ آپ کمیونٹی میں جا کے اپنے محلے میں، گلی محلے میں، لوگوں میں گیدرنگ میں ان کے جو مت ہیں، ان کے جو خیالات ہیں پولیو کو لے کے، جو غلط خیالات ہیں، ان کو آپ کلیئر کریں۔ تو ایک تو ہماری گیدرنگ کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو خود بھی، ہمارے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ،
اسلامی طور پہ یا کوئی بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے پولیو کی ویکسین کو لے کر تو وہ آپ ہم سے کریں تاکہ ہم وہ آپ کو کلیئر کر دیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آج سے 4-5 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پوری دنیا میں بلکہ کرونا وائرس آیا تھا، اور جب یہ وائرس آیا تھا شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ لوگوں کا ویسے ہی سانس خراب ہو جاتا تھا، اسے سوچ کے بھی لوگوں کا سانس خراب ہو جاتا تھا۔ ہمیں جب پتہ چلتا تھا کہ دائرے میں کوئی کیس آیا ہے کرونا کا تو لوگ دائرے کی طرف جاتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اگر پتہ چلتا تھا کوٹدو میں کوئی کیس آیا ہے، کیپکو میں کوئی کیس آیا ہے تو وہ کیپکو کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ مطلب ایک کرونا وائرس کا اتنا ڈر تھا کہ لوگ اس طرف موو بھی نہیں کرتے تھے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی فیملی، کوئی ایسا محلہ نہیں ہوگا جہاں پہ ہمارے کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی جاننے والا کرونا وائرس سے افیکٹ نہ ہوا ہو، ایسی ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا، لوگوں کی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی اس میں، بعد میں پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا گیا، اس کے لیے ایک ویکسین آئی، اور ویکسین پوری دنیا میں سب نے لگوائی، ہم نے بھی لگوائی ہے، اس کی 2-2 3-3 ڈوزز ہم نے لگوائی ہے۔ الٹیمیٹلی کرونا وائرس کو قابو کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا کی ویکسین آئی تھی تو اس کے لیے لمبی 2-2 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوتی تھی، لوگوں کو ویکسین اویلیبل ہی نہیں تھی اس وقت۔ تو پولیو تو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں تو ہمارے ورکرز ہیں اور وہ آپ کے گھروں تک خود جا رہے ہیں کہ اس کا علاج ہی صرف ویکسین ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ورکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے علاج کروائیں، ہم جو آپ کے لیے ویکسین لے کے آئیں ویکسین پلوائیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بار بار یہ ویکسینیشن کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو پولیو ویکسین جو ہوتی ہے اس کی افادیت ہوتی ہے 28 دن کے لیے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار بچے کی ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی جو قوت مدافعت ہے جو بچوں میں کم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بوسٹ اپ ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ 28 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اب پچھلے 2 سے 3 ماہ سے ہمارے جو ضلع میں یہاں پہ پولیو جو کمپین ہے وہ نہیں ہوئی، تو اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ویکسینیٹر ہیں، LHWOs ہیں، تو یہ گھر گھر جاتے رہتے ہیں، گلی محلوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارا حفاظتی ٹیکہ جات کا ایک پروگرام جو چل رہا ہوتا ہے API کا، اس میں بھی پولیو ویکسین پلائی بھی جاتی ہے اور لگائی بھی جاتی ہے، خون میں بھی دی جاتی ہے اور ماؤتھ کے ذریعے بھی دی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کیا کریں۔ اور یہ کہ جو پولیو ویکسین ہے ہر 28 دن بعد لگا رہے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم بارڈر پہ جیسے ہماری فوج ہے اس کو اگر ہم دشمن کی تصویر دکھا دیں تو فوج وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ ہمارا دشمن آ رہا ہے اور اس کو کل کرنا ہے ہم نے۔ تو ویکسین جو ہے پولیو کی، یہ بھی اس کی شکل صرف پولیو وائرس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، صرف شکل جسم کو دکھانی ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو قوت مدافعت ہے یہ ایک فوج ہے، جیسی وہ دیکھتی ہے کہ یہ ویکسین اس طرح کی وہ الرٹ ہو جاتی ہے، اگلی دفعہ ہمیں بتانا نہیں پڑتا، اپنی فوج کو، قوت مدافعت کو بتانا نہیں پڑتا، جب بار بار ویکسین پلاتے رہتے ہیں تو وہ اتنا الرٹ ہو جاتا ہے کہ اگر اصل کا پولیو وائرس بھی آ گیا ہے تو وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے ہمارا جسم، بچے کا جسم، کہ وہ اصل وائرس کو بھی کل کر دیتا ہے۔ تو بار بار ویکسین پلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کی جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، اس کو ہم بوسٹ اپ کر دیں۔ بس یہی باتیں آپ سے گزارشات ہم نے کرنی تھی۔ ہمیں جو ریفیوزل ملتے ہیں آپ کے علاقہ جات میں، جو ہماری پختون کمیونٹی ہے وہاں پہ، اور ان کو ریفیوزل کو کور آپ لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ مل کے کروانا ہے۔ آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی مت ہے پولیو کو لے کے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اب 1 یا 1.5 ماہ میں دوبارہ ہماری کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے حفاظتی ٹیکہ جات کی جو کمپین چلتی رہتی ہے تو اس میں ہمارے ویکسینیٹر LHWO گھر گھر جاتے ہیں، تو ان سے بھی آپ لوگ ویکسین کروائیں۔ پنجاب کے 8 سے 9 اضلاع میں اس وقت جو انوائرمنٹل سیمپل ہے پولیو کا وہ پازیٹیو آ گیا۔ انوائرمنٹل سیمپل کا مطلب ہوتا ہے جو پانی ہے، گلی محلوں میں جو پانی پڑا ہوتا ہے اس میں پولیو کا جو وائرس ہے وہ پازیٹیو آ گیا، اور انتہائی خطرناک وائلڈ پولیو وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آیا۔ اب ہمارے جو قریبی اضلاع ہیں اس میں ڈیرہ غازی خان اور ملتان ہے، آگے ساہیوال، لاہور، راولپنڈی سب جگہوں پہ پازیٹیو آیا ہے، صرف ہمارا ضلع ہے وہ بچا ہوا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم ہر کمپین میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک یہاں پہ میٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، اور ہمارے ریفیوزل بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی ریفیوزل بچہ اگر کہیں اور چلا جاتا ہے، اور یہ والدین کہتے ہیں کہ میرے بچے نے پولیو وائرس کی جو ہے ویکسین نہیں پی تھی تو اس کو تو پولیو نہیں ہوا، فلاں کے بچے نے پولیو وائرس کی ویکسین پی ہے اس کو پولیو ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس بچے کو پولیو ہو گیا ہے اس نے 28 دن کے بعد، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 28 دن تک اس کی افادیت ہوتی ہے، اس کے بعد افادیت نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ، اس کی قوت مدافعت کم ہو، وہ کمزور ہو، وہ TB کا مریض ہو یا کینسر کا مریض ہو، ایڈز کا مریض ہو، اس بچے نے وائرس کو فوراً کیچ کر لینا ہے، اور ہو سکتا ہے جو بچہ ویکسین نہیں پی رہا تھا وہی ایکسٹریٹ کر رہا اور اس کی وجہ سے سینکڑوں بچوں کو پولیو کا وائرس لگ جائے۔
दूसरी बात AFP के हवाले से, AFP एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब पैदाइश से लेके 15 साल की उम्र तक जिस्म के किसी भी हिस्से का अचानक से ढीला ढालापन हो जाना, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें आप लोग ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि घरों में बच्चे होते हैं, वालिदैन के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो आप लोग बताते हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा बिल्कुल जो है वो काम नहीं कर रहा है, बच्चा जो है लंगड़ा के चल रहा है, बच्चे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो वो आप लोगों ने उसके बारे में भी हमारे जो वैक्सीनेटर LHWs या इवन वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, RSC, THQ, वहाँ पे आके आप बच्चों के बारे में बताएं ताकि उसका सैंपल हम भेज सकें। हिंदुस्तान में जो आखिरी केस आया है पोलियो का, वो एक दुकानदार परचून की दुकान के मालिक ने वो केस जो है नोटिफाई किया था। उसके पास कोई बच्चा आया है, लंगड़ा के चल रहा था, उसने हेल्थ की टीम को बताया है और जब उसके सैंपल हुए तो वो पोलियो वायरस निकल आया। मतलब एक परचून वाले ने मदद की है और उसकी वजह से वहाँ पे पोलियो वायरस डायग्नोज हुआ, उसके बाद कोई वायरस वहाँ पे कोई केस भी नहीं आया। और हमारे पास भी पंजाब में इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में बस ये दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इस वक्त पोलियो की एक लानत मौजूद है अभी भी। तो जिसको हमने ख़त्म ऐसे ही करना है कि बार बार जो हम वैक्सीन कर रहे हैं उसी के ज़रिए हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं और उसको मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा उम्र भर के लिए लंगड़ा के चले, माजूर हो के चले, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो मैडम है हमें, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन कुछ चीज़ें नाराज़ भी मत होना, चूँकि इख्तिलाफी बात कर रहा हूँ, इत्तफाकिया नहीं कर रहा हूँ, इख्तिलाफी कर रहा हूँ। हमें अमूमन कहा जाता है कि आप लोगों की सफाई, हम देहात में रहते हैं, देहाती लोग, देहात वैसे भी कुदरती माहौल उनका साफ रहता है, वहाँ कोई कचरा, कोई मतलब पानी खड़ा नहीं होता, मच्छर नहीं होते, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात, पश्तून कबाइल का इख्तियार मर्द के पास होता है, औरत के पास नहीं होता। वहाँ अगर कोई मसाइल खड़े होते हैं दवाई पिलाने ना पिलाने के, उनके और इशू होते हैं, उनका औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर आपने देख लिया, मलिक रियाज से सुन लिया कि भाई ये लोग हमेशा मुआविन रहते हैं और मुआविन ही रहते हैं, क्योंकि ये इज्तिमाई मामलात हैं, कार खैर है, इसलिए ये निज़ाम चलता रहता है। ऊपर से सफाई का जहाँ तक कहा कि भाई हाथ साफ करो, ये करो, हम यही पश्तून कबाइल सबसे मुमताज़ है एक चीज़ में कि खाने से पहले भी हाथ धोने, खाने के बाद भी हाथ धोने, नमाज से पहले भी वज़ू, मुसलसल सफाई में रहते हैं। बाकी हाँ, हम तो बड़ी भी हल्की रेत है या पहाड़ी पथरीली ज़मीनों के हैं या रेत के रहने वाले हैं, हम ज़मीन पे बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन ज़मीन पे बैठने से सफाई का कोई खलल नहीं होता। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा कपड़ा लिबास तक साफ रहे ताकि वज़ू वगैरह का, नमाज वगैरह का इशू ना है। तो इससे ज़्यादा कोई सफाई कर सकता है? नहीं। तीसरी बात, किसी कबीला के नाम मत लेना, इलाके का इलाकाई इशू होते हैं, कबायली इशूज़ नहीं होते। अगर गर्मी पड़ती है तो यहाँ सब पे पड़ती है, वहाँ अगर बर्फ़बारी होती है तो वहाँ जिस नस्ल के भी लोग रहते हैं। क्या डेरा बुख्ती में सारे पठान रहते हैं, बलोच नहीं रहते, पंजाबी वहाँ काम नहीं करते, सराइकी नहीं करते, कश्मीरी की कोई बैकरी नहीं है। यहाँ हमारे मसाइल हैं कौमी, हम कौमी अलमिये के शिकार हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे हम हैं। ना हमारे यहाँ कोई मिलावट पे जोर डालता है, न गंदे नालों। इसी शहर में देखें, चाइना वाले आए, रोड बनाया, साथ में गंदे नाली का पानी ऊपर से हम लोगों ने वही ढक्कन खोल के उसको कचरे से भर दिया। बल्दिया वाले 50 साल के बाद 1988 में जब वो लड़ाई हुई थी जमीन, अच्छा उस वक्त हम आए थे 86-88 में, तब भी ये रोड गाड़ी जब जाती है तो यूँ हिचकोले खा के निकलते थे। आज भी वही हालत है, रोड ऊपर हो गया 3 फुट ऊपर, लेकिन हिचकोले अब भी गाड़ी खाती है। हमारे यहाँ हैं कौमी मसाइल, गवर्नमेंट के इशूज़ भी हैं, हम अपने फ़राइज़ भी पूरे नहीं करते। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं का मामलत करती, कम अज़ कम अपना प्लास्टिक अपने घर जला तो सकती है। तो किसी कबीले का नाम मत लिया करो, वहाँ जाके मुझ जैसे लोग कम अज़ कम माइंड करते हैं, बुरा मनाते हैं। मैं तो बिल्कुल ही बुरा मनाता हूँ इलाकाई इशूज़ में। तो ये है, बाकी सवालों के भी जवाब थे, लेकिन अब मरीज़ के लिए कुछ भेज रहा हूँ।
तो कोशिश कीजिए अपने मामलात को भी, क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं, नंबर 2 दवाइयाँ नहीं देते। क्या आप लोग वो स्कीम वाली दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देते, तकसीम करते लोगों में कि भाई चलो ठीक है कुछ तो आ रहा है हमारे यहाँ, मेरे भाई कुछ अपने मामलात देखो, कुछ हमारे देखो। ना कि कोई कबीले को हमने नोटिफाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने आप लोगों ने यही तकरीर से नहीं, हमने यहाँ पे हमने एक तो उलमाए कराम को भी बुलाया था, हमने हमारी जो पख्तून कम्युनिटी है उनके मुअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया था, और इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी हैं, उनको भी हमने इन्वाइट किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारी चौक सरवर शहीद की 7 यूनियन कौंसल्स हैं, उनमें से 6 यूनियन कौंसल ऐसी हैं कि जिनमें हमारे पख्तून भाई ज़्यादा रहते हैं, और जो पोलियो के जो केसेस आए हैं वो डेरा बुक्की से, नौशहरा इस साइड से जो आए हैं, दूसरे अजला से, दूसरे सूबों से, वहाँ पे मूवमेंट इनकी ज़्यादा रहती है। सिर्फ मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से, मतलब यहाँ से उधर जाना, उधर से इधर आना। और मैंने आपको पहले अर्ज़ की है कि हमारे 9 अजला में जो इन्वायरमेंटल सैंपल है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा जाता है वहाँ पे, तो उसको जैसे भाई ने बताया कि उसको वैक्सीन करवा के आप भेजें, वहाँ पे जैसे ही पहुँचे उनको वैक्सीन करवा लें, वहाँ के सैंपल में वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आप लोग सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो पखाने की सूरत में ये वायरस फैलता है, जहाँ जहाँ पे हवा में जाएगा, मोहल्ले को के मुँह में जाता है, उसके ज़रिए ये वायरस फैलता है। तो सिर्फ हमने जो एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री हमारी इस कम्युनिटी की वो बहुत ज़्यादा होती है दूसरे सूबों में। पंजाब वाला बंदा तो लोअर लाई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, आप लोगों के रिश्तेदार जाते होते हैं। तो हम तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से वैक्सीन करवा के आप लोग वहाँ पे भेजें। और रिफ्यूज़ल बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी जो गैदरिंग है, उस गैदरिंग में अब खान साहब थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे, मैं एक कम्युनिटी का थोड़ा नाम ले लेता हूँ। हमारे एक यहाँ पे पख्तूनाबाद है, पख्तूनाबाद में हमारे एक भाई हैं जो कि हमारी टीम के साथ जाते हैं, और यकीन करें उन्हें इतना मोहब्बत मिलती है वहाँ पे, उनको खाना भी खिलाया जाता है और वो इवन अपने घरों तक ले जाते हैं। तो हमें कोई रिफ्यूज़ल वहाँ पे नहीं मिलता। हम सिर्फ ये गैदरिंग का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग सिर्फ अवेयरनेस दे दें कि उनके माइंड में अगर कोई सवाल है, आप लोग सिर्फ उनको अवेयरनेस दें। हमें तो आपकी तरफ से ताउन मिल रहा है, और आपके ताउन की वजह से हमारी जो कैंपेन है सक्सेसफुल है, और इसी सक्सेसफुल कैंपेन की वजह से हमारा जो ज़िला है वो कामयाब रहा है। वरना हमारे ज़िले में तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे। यहाँ पे 547 यूसी में लास्ट केस आया है, पंजाब का जो लास्ट केस 547 यूसी में है, उसके बाद कोई केस ही नहीं आया। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतनी आपस में मिलके कितनी मेहनत की है कि पंजाब में हमारी इन यूसीज में कोई केस नहीं आया। हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, जैसे खान साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे तो सड़कें भी ख़राब हैं, गंद भी है, मुल्तान तो साफ़ सुथरा है, डेरा गाजी खान तो साफ़ सुथरा है, वहाँ पे केस पॉजिटिव आ गया है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा सफाई है। तो ये हमारी मेहनत है। हम जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, अगर हम पत्तल मुंडा में किसी यूसी में जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई रिफ्यूज़ल मिलता है तो आप भाइयों में से हम किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं, और यकीन करें वो उसी वक्त कवर हो जाता है। हमें जो अथॉरिटीज़ की तरफ से तो कहा जाता है कि आप लोग जो है ना कवर ना करवाएं, हमें बता दें, हम उनके खिलाफ एक्शन लें। हमने कभी भी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ आप लोगों के तावन की वजह से हमारे हर रिफ्यूज़ल हमारा कवर हो जाता है। तो अगर आपके माइंड में अगर आपको इस बारे में बुरा लगा है तो हम आपसे माजरत करते हैं। किसी को भी हमने खुशनसीब लोग हैं, डॉक्टर टीचर और डॉक्टर खुशनसीब लोग होते हैं कि वो दुश्मन और सजन दोनों को बैक पर एक जैसे ट्रीट करते हैं। और मैं तो अमूमन कहता हूँ कि शुक्र है अल्लाह बीमारी है, वरना आसा तो डॉक्टर से दूर दूर रहने। ये अमूमन मैं कहता रहता हूँ कि शुक्र है बीमारी आने, डॉक्टर ज्यादा कटे से जाना, वरना आप लोग कहाँ मिलते हैं। नहीं, हम इधर ही हाजिर होते हैं, आप जब मर्जी हमसे कांटेक्ट करें, इधर ही तहसील में, जिले में, इधर ही होते हैं। मैंने आती पहले ये पूछा कि टीम वही पुरानी है, ये तब्दील कहने की तब्दील, मैंने कहा चलो 1 साल और मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए, तो मैडम का भी तजर्बा है। चूँकि हमें समझने में कुछ देर लगती, लेकिन जब समझ आ जाती है फिर भूल नहीं। अच्छा, हमारी टीम तब्दील नहीं होती, हमारे लोग टीम आती है, लेकिन पुरानी हम इसी को टीम कहते हैं, बताना है खूब के साथ। अब जैसे भाई सबसे पहले हमने इनको बुलाया कि ये आप लोगों को जितने भी लोग हैं। खान साहब देखें, वो तो तुम एक मदरसा है, हमारे सैफी भाई है फिदा हुसैन पीर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा मदरसा है। अगर आप जाएँ फाटक क्रॉस करें तो लेफ्ट साइड से उनका मदरसा आता है। तो वहाँ पे जब हम लास्ट टाइम गए, जी लास्ट टाइम गए, वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे ऐसे सवाल किए हैं कि हम लोग परेशान हो। वो लिख के लेके आए हुए थे, तो सवाल किए जी पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो वैक्सीन के बारे में ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, और वो बड़े बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के मूड में थे। अब यकीन करें, जब हम उनके साथ बैठे हैं, उनसे बात हुई है,
اب ان کے ہر جمعے کے خطبے سے پہلے وہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آپ پولیو کی ویکسین لازمی پلائیں. تو یہ واقعی ایک گیپ ہوتا ہے, ہم نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے. اگر ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا پولیو, آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو. ایک سچ اور کہوں, جی جی, بچپن سے یہ نہیں کہ آج سے, جب پرائمری اسکول میں تھا تب بھی ڈاکٹر ارشد کے ساتھ مل کے میں یہ کام کرتا تھا. گھر پولیو کے قطرے لے آتا تھا, لوگوں کو کہیں جانے نہیں دے رہا, خود ہی لسٹیں بنا کے انہیں دیا کرتا تھا. تو یہ تو کار خیر ہے, ہمیں گھر سے یہ سب کچھ ملا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جہاں بھی کسی دوسرے انسان کا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ کرتے ہیں. میں نے کہا نا یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, آسم خان تک جتنے بھی نعمت اللہ وغیرہ جو بھی, یہ سب لوگ جو مطلب عمر بڑھتی گئی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھتے گئے. یہ ایک ساتھ تو نہیں رہتے, نہ میں ایک قبیلے کے لوگ شہر میں آئے تو تعلق بڑھتا گیا, پہچان جان پہچان ہوتی گئی. عبدالغفور خان کو بھی روکا چونکہ اس کے ساتھ بھی کچھ لیا, میڈیا کثرت چل رہا ہے, اس کے سے بھی گنا من تھا لیکن پھر بھی بیٹھ گئے میرے پاس, چونکہ ہے تو خان زبان کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی روکنا پڑے. تو ناراض مت ہونا, نہیں میری بات یہ ضروری تھا کہ چند چیزیں جو مجھے اچھی نہیں لگی یا مجھے جن پہ اعتراض یا اختلاف تھا, چلو ایک اختلاف تھا. اچھا دیکھیں, ہماری لاسٹ جو کمپین تھی نا, اس میں ایک اسکول ٹیچر تھے, وہ پنجابی تھے. ہمیں پتہ چلا عثمان کی کال ہے یہ کہ وہ قطرے نہیں پلا رہے ہیں اور ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ہم ان کے پاس یہ بڑی بدتمیزی کی ہے. تو میرے دوست ہیں یہ منظور بخاری بیٹھے ہوئے یہاں پہ, پٹھان نہیں, انہوں نے جا کے ان کو کنونس کیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف جو ہے ٹریس کیا ہوا ہے پختون کمیونٹی کو, انہوں نے پنجابیوں کو انہوں نے جا کے, ہاں جی انہوں نے جا کے ان کو کور کیا. ان کا تعلق ہے یہاں پہ, میری بات سنیں, آپ لوگوں کا تعلق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہمارا اویئرنیس سیشن جو ہے صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, ہماری اور کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے, جہاں پہ ہمیں ریفیوزل ملتے ہیں, جہاں پہ ہمیں کوئی ای پی اے کا ریفیوزل ملتا ہے, یا جہاں پہ ہمارا اے ایف پی کیس ہوتا ہے, وہاں پر بھی ہوتا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ لوگوں سے ہم نے جو ایک ایمرجنسی سیشن رکھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے پولیو کے جو افیکٹڈ ہیں وہ آپ پختون فیملی سے ہی بلانگ کر رہے ہیں, اور ہماری سب سے زیادہ کیونکہ ٹریولنگ جو ہے ہماری وہ پختون فیملی ہی کرتی ہے. تو ایسا سینیریو نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو کوئی مطلب کوئی کچھ اور چیز سمجھ کے ہم آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے ویکسینیٹڈ ہو کے جائیں. آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ یہاں سے ویکسینیٹڈ ہو کے جائیں اور وہ وہاں پر بھی محفوظ رہیں اور یہاں پر بھی محفوظ رہیں. اور یہ ہمارا سیشن صرف آپ کی فیملی سے بالکل نہیں ہے, ہماری لوکل کمیونٹیز کے ساتھ بھی ایسے ہیں, ہماری جتنی بھی اور لوکل کمیونٹیز ہیں, کیونکہ آپ کافی سارے یوسیز میں ضروری نہیں ہے کہ پختون پاپولیشن ہی زیادہ بیٹھی ہو. تو اس طریقے سے ہم لوگ کو ٹارگٹ کر کے پاپولیشنز کو ہم لوگ جو ہے نا اویئرنیس سیشن دے رہے ہیں. آپ کو بتایا نا, انڈیا میں جو لاسٹ کیس ہے وہ پختون والے نے رپورٹ کیا, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آپ کے علاقے میں کوئی سکول ہے, آپ کسی ٹیچر سے پوچھیں گے اے ایف پی کیا ہوتا ہے, جسم کے کسی بھی حصے کا اچانک سے ڈھیلا ڈھالا پن, یہ اس کو نہیں پتا ہوگا, یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا. صرف امپورٹنس بتانا ضروری ہے تاکہ کمیونٹی میں بھی آپ لوگ بتا سکیں کہ اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی بچہ ہے, کسی کو اگر معذوری ہو گئی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ پولیو وائرس پھیلا دے, تو آپ اسے بتا سکیں. کسی بھی ہیلتھ ٹیم کو آپ اس کو نمبر دیں اور اس کے سیمپل لیے جا سکیں. جب گھر میں ایسے مریض ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی ایڈیشن کر دوں. جی جی, بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارے پٹھانوں میں جو ہے نا وہ ایک تو ریفیوزل اویئرنیس اس طرح کی باتیں اردو میں کنورٹ کریں, ہاں کہ لوگوں کو شعور دینا ہے, باخبر کرنا ہے, اور جو ہے وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہمارے پٹھانوں میں ہیپاٹائٹس سب سے زیادہ, ہمارے پٹھانوں میں کینسر سب سے زیادہ ہے. شوکت خان ہم جاتے ہیں نا, میں وہاں پہ 3 سال کام کیا ہے, وہاں پہ 70% اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, پوری ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. یہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں کرتے, ویکسینیشن نہیں کرتے, یا حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے. بچہ پیدا ہو گیا, گھر لے گئے, باہر نہیں نکالتے, نظر لگ جائے گی. تو بھائی ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. اگر میرے گھر میں 2 کیس رپورٹ ہے پولیو کے, امیر کو خرچہ بہت ہو رہا ہے. بالکل. ایک میری کزن ہے, آج بھی 30 سال کی ہے, وہ چل نہیں سکتی. تو بھائی یا علاقائی بات ہے یا کمیونٹی کی بات ہے, معاشرے کی بات ہے, اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. سب سے مین مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو جاب نہیں دیتے. آپ پٹھانوں کو ان کریں نا اس میں پولیو میں, ان کو جابس دیں. جو آپ کا یہ گیپ ہے یہ تو منٹوں میں ختم ہو جائے گا. کسی کو معاشی استحکام دینا,
फिर उससे काम लेना कितना आसान है। इसमें सर हमारे जो हेड है ना डिपार्टमेंट के, मोस्टली वो पश्तून को मैंने तो पूरी जगह इन साथ हमारे यूनियन काउंसिल्स में हमने कहा हुआ है कि 70-80% हमने पख्तून आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी काउंसिल्स हैं जिसमें उज्जैन का नाम ये 547, तो वहाँ पे आप पठान ऐड करेंगे हैं, बिल्कुल है। हमारे पास बहुत उनको सारे यूनिसेफ का मंजूर भाई, मैं आपकी बात करता हूँ। यूनिसेफ का जब हमारा प्रोग्राम चलता रहा है तो ये हमारे रियाज साहब हैं, इनके साथ भी पश्तून पॉपुलेशन से सोशल मोबिलाइजर थे, और उसके बाद चौक सरवर शहीद में भी नज़ीर भाई 566 के, और हम लोगों ने उनको, वो जॉब होल्डर थे। अब जो उनका प्रोग्राम खत्म हुआ है तो शबरात खान जुमेरात खान आज भी पत्तल मुंडा में ही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भाई डिस्ट्रैक्ट कर गए, मतलब जो इन्होंने एक बात आपको बतानी थी वो रोड पे ले गए, मतलब रोड नहीं है, ये नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। रोड अगर सबके हमारे लिए नहीं है, रोड की बात हमने नहीं की मेरे भाई, बिहार में वैसे तो सबकी सफाई होती है। देखिए मेरी बात सुने, मैं हेल्थ से मुंसलिक हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ उनको कैंसर हेपेटाइटिस क्यों हम में ज्यादा है। मेरे वाले साहब कैंसर से मर गए। आप और मिसाल ना लें, आप हमारे असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद हैं आपके सामने, पोलियो अफेक्टेड, जो अवैस मंगा पोलियो अफेक्टेड, पोलियो तो है हमारे दरमियान में। तो हमें इस चीज़ पे अवेयरनेस की जो बात है, मैं जब थाने माल में थी तो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जब अवेयरनेस सेशन प्रोग्राम हुआ तो मैंने जब वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो आप यकीन करें पोलियो वायरस के बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा था, उसको नहीं पता था कि ये कैसे फैलता है, ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, ये कितने दिनों में असर करता है। वो काम कर रहे थे पोलियो वायरस पे, हम काम कर रहे हैं, हम कचरे पिला रहे हैं, हम फिंगर मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो वायरस कैसे फैलता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी डॉक्टर साहब को पता है, मेरे जो बच्चे हैं वो गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं गाँव, अच्छा वो जो मेरे अंकल है ऊपर दूध लेके खड़े हो जाते हैं, पोलियो नहीं देना। मैं यहाँ से फोन करके मिलते कर रहा होता हूँ, यार अपनों को नहीं पिलाना, मेरे वालों को पिलाओ। बहुत अच्छी बात। वो तो मेरे पिलाओ उनको। लास्ट टाइम मैंने उनके 20 मिनट मैंने बहस किए, मैंने कहा यार मेरे बच्चों को पिलाओ, तुमने अपनों को नहीं पिलाना, ना पिलाओ, क्योंकि मेरे घर में 2 केस ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। साहब आप अगर पूछे ये कारी साहब। मोहतरम भाइयों, मैं तो ये चाह रहा था कि पख्तून बरादरी की तरफ से मोहतरम जनाब डॉक्टर मंजूर बुखारी साहब गुफ्तगू करेंगे, चलो उन्होंने कुछ ना कुछ कर दी है। तो बहरहाल ये जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं अपनी तरफ से भी, और इसमें हमारे चौधरी इमरान हैदर साहब हैं और बाकी जितने भाई, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मैं तमाम की तरफ से इस सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक्त निकाला है, और किसी के काम आना, किसी के लिए वक्त निकालना इस गए गुजरे दौर के अंदर ये बहुत बड़ा अमल है। तो 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करनी हैं। जो जनरल बात इन्होंने हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने की है, उसमें मुझे ये समझ आई है कि आपने यानी इज्तिमाई तौर पे ये सब की भलाई के लिए बात की है। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि किसी भी बरादरी पे या किसी भी कबीले पे इन्होंने कोई तंज अटैक नहीं किया, जो मुझे समझ आई है। एक तो ये हो गया, और दूसरी मोहतरम डॉक्टर उस्मान भाई मेरे भाई हैं, ये फलाह इंसानियत की बात कर रहे थे। तो आप लोगों का ये जो अमल है, ये काम है, मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, घर में आए, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरे ऊपर कोई कंबल ओढ़ दें, मैं बोझ महसूस करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ना परेशान थे, पहली दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो अम्मा जी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी सुनने की बात है, अगर तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अम्मा जी रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया कि आका वल्लाहि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ आपको अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप तो लोगों के काम आते हैं, आप लोगों का भला करते हैं, आप बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। तो ये जो हमारी मुअज़्ज़ज़ टीम आई हुई है, हमारे भले के लिए आई हुई है भाइयों, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन ये लोग जो हैं यही जज्बा लेके आए हैं। तो आखिरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मेहमान की तकरीम होती है, मेरी बहन ये कह रही थी
कि जब जाते हैं तो लोग आगे से जो है ना वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते। तो मुझे और आप लोगों को अपने घर में बिलखसूस ख़वातीन को जाकर ये बात समझानी चाहिए कि मेहमान की तकरीम होती है, जब मेहमान आए उनकी इज्जत एहतराम करें, उनको पूछें खाना पानी। मैं भी मजहबी घराने से तलक रखता हूँ, लेकर मेरे मोहतरम भाइयों जब ये टीमें हमारे पास आती हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको बिठाते भी हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं। अगरचे इनके पास वक्त नहीं होता, ना ये टाइम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इनकी इज्जत एहतराम करते हैं। तो ये हमारा हक बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी मोहतरम भाइयों जब बाहर से वफद आते तो मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रिसीव करते और उनकी खिदमत करते। तो हम इंशाअल्लाह आप अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ये वक्त निकाला, अवाम उन्नास के भलाई के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। आप अहबाब का शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी बात, आजकल जो एक वबा फैली हुई थी खसरे की, मीज़ल की, उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और उसी हवाले से ये जो वैक्सीनेशन EPI शेड्यूल जो होता है उसकी अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। खसरा एक जानलेवा बीमारी है। इस साल रूटीन से बहुत ज़्यादा हुआ है, दाने निकलते हैं, बहुत तेज़ बुखार होता है, 2-4 दिन बाद उसकी जो पेचीदगियाँ आती हैं ना, नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार और दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से बच्चों की जान जाती है। और ये वो चीज़ें हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि ये वायरस की बीमारी है कोरोना की तरह, इनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनसे बचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया वही है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। जिस तरह बाकी सारी वैक्सीन ज़रूरी है, इसी तरह खसरे की वैक्सीन EPI शेड्यूल का हिस्सा है, वो लगनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे खसरे से बच सकें। और इसी तरह पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन प्रॉपर हो, जब रूटीन का शेड्यूल है उसी हिसाब से है, बाकी जब उसके डेज आते हैं उसी हिसाब में वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट वही है खसरे के हवाले से कि एक तो वैक्सीन लगवाएं और दूसरा अगर किसी बच्चे को खसरा हो जाता है तो उसे 7 से 10 दिन के लिए बाकी बच्चों से बिल्कुल अलहदा कर दें, ताकि अगर घर में मोहल्ले में किसी एक बच्चे को हुआ है तो बाकी बच्चे उससे मुतासर होकर ज़्यादा नुकसान की तरफ ना जाएगा। बहुत शुक्रिया। का कोई परहेज़ नहीं होता, ये वायरस का एक वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन है, किसी चीज़ का वायरस का इन्फेक्शन है, ये फैलता है इससे नज़ला खांसी से। बच्चा जब नज़ला करता है, खांसी आती है, उससे ये फैलता है। या जो दाने निकले होते हैं उनको कोई हाथ लगाता है, वही हाथ दूसरे बच्चे को लग जाते हैं, या बच्चा डायरेक्ट लगाता है। ये 2 तरीके हैं जिससे बीमारी फैलती है, पानी का, खुराक का, इससे कोई लेना देना नहीं। यानी अछूत है, लेकिन उस तरीके से खुराक वगैरह नहीं, खुराक की वजह से नहीं है, नज़ले खांसी छींक से, खांसी से, या डायरेक्ट जो दाने निकले होते हैं उनको टच करने से, उससे होता है। और इसमें फिर विटामिन A का बड़ा रोल है, जो आजकल हम बच्चों में देते हैं ना, विटामिन A के कैप्सूल होते हैं, उनका बड़ा किरदार है कि वो बच्चों में जो पेचीदगी आती है ना खसरे की वजह से, उनको बचाने में उसका बहुत रोल होता है, इसलिए वो भी बच्चों को देते हैं। छोटे बच्चों को इफेक्ट भी ज़्यादा असरअंदाज इसलिए करता है, उनकी जो खसरे की वैक्सीन है वो पहला टीका 9वें महीने का होता है। 9वें महीने तक खसरे की इम्यूनिटी होती नहीं है बच्चे के अंदर, तो जो 9 महीने से कम उम्र बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत होती है, ताकि 9वें महीने अगर वैक्सीन हो जाती है तो उनमें बचाव का काफ़ी चांस है। जी शुक्रिया तमाम